السلام علیکم دوستو، نالج ود ارسلان میں خوش آمدید دوستو۔ پہلے قول ملاحظہ فرمائیں۔ اے خدا، اگر سمندر بیچ میں نہ آ جاتا اور زمین ختم نہ ہو جاتی تو میں برابر فتح کے فریرے اڑاتا اور تیری توحید کے نعرے بلند کرتا چلا جاتا۔ یہ الفاظ تھے جو عقبہ بن نافع نے اس وقت کہے جب وہ شمالی اور مغربی افریقہ کو فتح کرتا ہوا اوقیانوس کے کنارے پر جا پہنچا اور اس نے بے اختیار گھوڑا سمندر میں ڈال دیا، لیکن موجوں نے آگے نہ بڑھنے دیا۔ یہی وہ سمندر تھا جسے پرانے زمانے میں غالباً اس لیے بحر ظلمات کہا جاتا تھا کہ کوئی نہ جانتا تھا کہ اس سمندر کے آگے کیا ہے۔ عقبہ بن نافع اسلام کے ابتدائی دور کا نامور فاتح اور بڑا با تدبیر سپہ سالار تھا۔ شمالی افریقہ میں مصر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں فتح ہو چکا تھا۔ اس کے بعد عربوں نے لیبیا پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس کے آگے بربر آباد تھے جن کے ساتھ سخت لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی باغ دور سنبھالی تو عقبہ کو منتخب کیا کہ وہ بربروں کا خرگشتہ مٹا دے اور اسلامی حکومت کے مغربی حصے میں امن و امان قائم کرے۔ عقبہ نے سب سے پہلے تونس میں ایک مناسب مقام تجویز کر کے ایک چھاؤنی قائم کر دی۔ اسے فوجی مرکز بنا کر آگے قدم بڑھانا تھا۔ بعد میں وہاں وہ شہر آباد ہوا جس نے کیرواں کے نام سے عالمگیر شہرت پائی۔ عقبہ نے نئے مرکز سے پیش قدمی شروع کی تو بربر کہیں مقابلہ نہ کر سکے۔ عقبہ شہروں پر شہر فتح کرتا ہوا شمالی افریقہ کی آخری حد تک پہنچ گیا۔ وہیں اس نے وہ الفاظ کہے تھے جس سے تاریخ کا ایوان ہمیشہ گونجتا رہے گا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے شکوے میں ایسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا: دشت تو دشت ہیں صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ 65 ہجری 683 عیسوی میں بربریوں کے ایک سردار نے جو بظاہر مسلمان ہو چکا تھا، دھوکے سے عقبہ کو الجزائر کے مشہور مقام بسکرہ میں شہید کر دیا، مگر اس نے نوک شمشیر سے جن خطوں پر نقش کھینچے تھے وہ ہمیشہ کے لیے دنیا اسلام کے اجزاء بن گئے۔ عقبہ کا مشہد ابھی تک شمالی افریقہ کے مسلمانوں کی قومی زیارت گاہ ہے۔